علی خلیل صاحب، آپ کی گفتگو سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ اگر ہم انڈسٹریز کو کنٹرول کر لیں تو اسموک ختم ہو جائے گی. سر میں صرف انڈسٹریز پہ نہیں آتا ہوں. آپ کو میں 3 چیزوں پہ لے کے آتا ہوں. نمبر 1 پہ ہماری جو وہیکل سچویشن اس کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. نمبر 2 پہ بہت بڑا کاز انڈسٹری ہے, ہم انڈسٹری کو نکال. بیسک ذمہ داری کس کی ہے ان کے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنا؟ اے پی اے کی, اور نمبر 2 پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی, اور نمبر 3 پہ ایک شاید انٹرسٹنگ چیز ہے, فرسٹ ٹائم یہ آڈینس کے لیے ہوگی کہ پنجاب پولیس کے پاس بھی اختیارات موجود ہیں کہ انوائرمنٹل کنٹرول پہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اس میں نے ایک پرپوزل بھی تیار کیا, ہوپ سو کہ انشاءاللہ 1-2 دن میں میجی صاحب سے کیا پرپوزل میں پیش کروں گا کہ پی پی سی میں, اس کے بعد پولیس آرڈر 2002 میں وہ بہت سے سیکشن ایسے موجود ہیں جس کے تحت پنجاب پولیس کے پاس یہ پاورز لیگلی موجود ہیں کہ جہاں پہ وہ انوائرمنٹل پولوشن کو, اس کے کازز کو دیکھتے ہیں, وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. جب لوگ موجود ہیں, انسپیکٹرز ان کے موجود ہیں, یہ تو اختیارات کے بعد تصادم شروع ہو جائے گا, وہی بہانے ہوں گے کہ یہ تو اس کے دائرے میں آتا ہے, اس کی حد میں آتا ہے, یہ دوبارہ سے وہی بیسکلی جو ذمہ داری ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. میں گزارش کر, بیسکلی جو ذمہ داری ہے یہ اے پی اے ہی کی ہے. پنجاب پولیس یا اگر کوئی اور ادارہ, خاص طور پر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اگر اس طرف آتی ہے تو ان کا اسکوپ ایز کمپیئر ٹو اے پی اے بہت لمیٹیڈ ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ لیگلی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی خاتون, جس طرح ہمارے ہاں جنرل رواج ہے کہ وہ گھر کے اوپر آگ لگا دیتے ہیں, باہر کوئی کوڑا وغیرہ پڑا ہوتا ہے تو اس کو آگ لگا دی جاتی ہے, کسی جگہ پرالی کوئی اس طرح کی چیز دیکھی تو اس کو لوگ آگ لگا دیتے ہیں. سواب سمجھ کے, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا ویسے اس کے پیچھے بھی کنسیپٹ کیا ہے. اگر کوئی شہری دیکھتا ہے کہ یہ صورتحال میرے سامنے پیدا ہو گئی ہے تو 15 پہ بھی کال کر سکتا ہے اس ٹائم, اور پولیس کے پاس اختیارات موجود ہے لیگلی کہ اس کے خلاف کارروائی کر سکیں کہ اس نے پبلک نیوزنس کمٹ کیا ہے, عام شہریوں کو تکلیف کا باعث بنا ہے, عام شہریوں کی روٹین کی جو پرسکون زندگی ہے اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. ہمارے یہاں دو کی اس طرح کی نہ ٹریننگز ہیں نہ کنسیپٹس ہیں. ایون پنجاب پولیس کے پاس بھی اس طرح کی ٹریننگ ابھی تک نہیں ہے, اور شہری تو بہت دور کی بات ہے کہ ہمارے یہاں اویئرنیس ہو یا ٹریننگز موجود ہوں. تو لاز موجود ہیں, بہترین لاز موجود ہیں. کمپلائنس کا ایشو ہے, اویئرنیس کا ایشو ہے, امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے, اور لاسٹلی پنشمنٹ کا ایشو ہے. جس دن پنشمنٹ ملنا شروع ہوگی ان دا فارم آف کنفائنمنٹ اور ان دا فارم آف ہیوی فائنس, میں جسٹ فائن کی بات نہیں کرتا. اتنی پریکٹس میں آپ نے دیکھا کسی کورٹ کے اندر کہ بھاری جرمانہ ہوتا ہے؟ بھاری جرمانوں کی طرف نہیں جایا جاتا, یہ رواج میں شامل نہیں ہے ہمارے ہاں. اس طرح کے پریسیڈنٹس بہت کم ہے کہ بھاری جرمانوں کی طرف جایا جائے. کچھ کیسز بند کی گئی. فیکٹریاں بند سر جلدی نہیں کرتے. آپ پی پی اے کو پوچھیں گے یار فیکٹری بند کریں, وہ آ جاتے ہیں اکنومیکل گروتھ کی طرف کہ آپ کی اکنومیکل گروتھ افیکٹ ہوتی ہے. پھر دوسروں سے میں کویشچن کرتا ہوں اگر اکنومیکل گروتھ افیکٹ ہوتی ہے فیکٹری بند کرنے سے, تو ہمارے بچوں کی گروتھ بند ہوتی ہے فیکٹری چلنے سے. تو فیکٹری کو کنٹرول ہی کر لیں, کم از کم امپلیمنٹیشن کروا لیں. ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, کاغذی کاروائی ہو رہی ہے, ہم نے اتنا جرمانہ کر دیا, 1 اربوں کی فیکٹری 20,000 روپے فائن کر کے آگے, اوور آل برا کے 1 لاکھ روپے فائن کر دیا, 2 لاکھ روپے فائن کر دیا, اور پہلے انیشلی 2 لاکھ 3 لاکھ روپے, یہ روٹین کی پریکٹس میں. اچھا علی صاحب, اس کے علاوہ ایک اور جو مشاہدے میں بات آتی ہے کہ شہروں کے اندر فیکٹریاں اور فیکٹریوں کے اندر شہر, جی یہ بھی ایک نیا رجحان ہے. اس کو کس نے کنٹرول کرنا؟ اس کو بھی ای پی اے نہیں کنٹرول کرنا. ایسے میں ایک ٹرائنگل بنتا ہے, میں اس کو لے کر چلتا ہوں انوائرمنٹل, یہ تمام فیکٹرز کو ایک ٹرائنگل کی صورت میں. ایک طرف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, نمبر 2 پہ ای پی اے ہے, نمبر 3 پہ ہماری پبلک ہے. تو جب تک یہ ٹرائنگل میں کام نہیں کرتے تب تک ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے, اس کے ساتھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا بہت بڑا رول ہے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو ریگولرائز کرنے میں یا کسی انڈسٹری کو ریگولرائز کرنے میں. اس میں عوام نے کیا کردار ادا کرنا ہے؟ یا عوام اگر نکلے گی تو اس کو تو مارا جائے گا, اس کو تو اندر کر دیا جائے گا. عوام نکلے تو صحیح نا. اچھا پھر عوام بھائی آپ چاہتے ہیں سی سی ڈی کے حوالے کر دیں؟ نہیں سر, سی سی ڈی کے اس پہ رول نہیں ہے. عوام کو بات کر رہا ہوں, لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ پروٹیسٹ کرنے کے نتائج کیا نکلتے ہیں, ہم اپنے رائٹ کے لیے باہر نکلیں گے. گزارش کرتا ہوں, آپ یہ چاہتے ہیں کسی فیکٹری کے بارے میں لوگ تو نکلتے رہے ہیں. پروٹیسٹ کرنے کا سر میں طریقہ گزارش کرتا ہوں, ڈنڈے کھا کے بیچارے گھروں بجائے اس کہ ہم لوگ روڈس کو بند کریں, ہم لوگ اپلیکیشنز کو موو کیوں نہیں کرتے, ہم لوگ لیگل جنگ کی طرف کیوں نہیں آتے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے خود یہ بتایا کہ اپلیکیشنز بہت زیادہ دی جاتی ہیں, پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا کریں لوگ اپلیکیشن, یعنی کہ اس کا فرض ادا ہو گیا کہ اپلیکیشن دے دی ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. 3 صورتحال ہوتی ہیں. میں آپ کو اس کی پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. شیخوپورہ میں ایک پیپر مل ابھی چل رہی ہے, اس کا پولوشن کا پورے شہر کو پتہ ہے. جب اس کے خلاف احتجاج کی باری آتی ہے تو نو ڈاؤٹ کہ اس میں حکومتی ادارے ہی عوام کے سامنے کھڑے پائے جاتے ہیں, لیکن عوام ود ان آورز اس کو بھولتی ہے
اور گھر جا کے سو جاتی ہے. میں پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. عام شہری تو بہت دور کی بات ہے. بدقسمتی سے ہماری لائرس کمیونٹی میں تمام لوگ نہیں جانتے کہ ان کے پاس انوائرمنٹل لیگل رائٹس کون کون سے ہیں. یہ بیسکلی لا ہے کیا, اس کا کمپلائنس کروانا کیا. میں لائرس کی بات کرتا ہوں, میں عام شہری کی بات نہیں کر رہا. تو جس کنٹری میں آپ کے لائرس پوری طرح اس لا سے گاہ نہ ہوں, آپ عام شہری سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ پوری طرح گاہ ہوں. جس دن انشاءاللہ تعالی جو ہم کوشش کر رہے ہیں آج ہی مل کے, عوام تک اویئرنیس پہنچ کی, عوام نے آواز اٹھانا شروع کر دی, 1 2 3 ٹائم لگے گا, ایک دن میں نہیں ہوگا, لیکن انشاءاللہ ایک دن ہوگا. پاکستان کے بہت سے معاملات بریف کر دیں کہ عوام کے پاس کون سے ان کے انوائرمنٹل رائٹس ہیں. نمبر 1 پہ جب بھی آپ اس طرح کی ویلیوشن دیکھتے ہیں, آپ نے فل فور ہر ڈسٹرکٹ میں انوائرمنٹ کا آفس موجود ہے, انوائرمنٹل EPA کا, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا. آپ نے ایک سفید کاغذ پہ اردو میں انگلش میں جیسے آپ کے لیے آسانی ہے ایک اپلیکیشن موو کر دینی ڈپٹی ڈائریکٹر یا جو بھی آپ کا ڈسٹرکٹ انوائرمنٹ آفیسر ہے اس کے نام پہ. اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے. جیسے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو 30 days کا کیس لڑنے کی طرف آپ چلے گئے نا, اس کے رائٹس کیا ہیں کہ اس کو تازہ ہوا چاہیے, اسے شور سے پاک ایک فضا چاہیے, یا اسے گلی وہ چیز بازار جو ہے وہ صاف ستھرا نظر آنا چاہیے. ہر وہ فیکٹر جو آپ کی پرسکون زندگی میں خلل ہے, لا اس خلل کو پروٹیکٹ کرتا ہے. میں آسان الفاظ میں کہتا ہوں, وہ آپ کا سموگ ہو سکتا ہے, وہ آپ کا نوائز پولوشن ہو سکتا ہے, وہ آپ کا ایئر پولوشن ہو سکتا ہے, وہ آپ کا واٹر پولوشن ہو سکتا ہے, وہ انڈر گراؤنڈ پولوشن ہو سکتا ہے, کسی بھی طرح کا پولوشن, کسی بھی طرح کا وہ خلل جو آپ کی عام زندگی میں شامل ہوتا ہے پرسکون زندگی کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کو فیس کرنے کے لیے اور اس کو سزا دینے کے لیے لاز موجود ہیں. جسٹ عوام نے جاگنا ہے اور اپنی آواز اٹھانی ہے بس. آپ چاہتے ہیں کہ صرف عوام جو ہے اپنے ان حقوق کا احساس کرے اور قانون کو استعمال کریں. بالکل کریں. بہت بہت شکریہ جناب.